بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کی مجلس میں ہم حرام اور مکروہ کی تعریف، اقسام اور احکام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حرام کی تعریف۔ حرام وہ ہے جس کا نہ کرنا ضروری ہو، اور وہ دلیل یقینی یعنی قرآن کریم کی آیت یا متواتر حدیث سے ثابت ہو، جیسے زنا، چوری، سود وغیرہ۔ حرام کا حکم یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ حرام اور گناہ کے کام پر قدرت کے باوجود چھوڑنے سے ثواب ہوگا۔ مثلا افیسر حضرات کو رشوت لینے پر قدرت ہے، لیکن اگر کوئی افسر خوف خدا کی وجہ سے رشوت چھوڑ دیتا ہے تو اسے ثواب ہوگا۔ اسی طرح بینا آدمی، بینائی والا آدمی اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے بد نظری نہیں کرتا، نامحرم عورت پر نظر نہیں ڈالتا اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو اسے ثواب ہوگا۔ لیکن نابینا آدمی، اندھا آدمی، وہ یہ کہے کہ میں نامحرم پر نظر بد نہیں ڈالتا، تو اسے ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں گناہ کی طاقت اور قدرت ہی موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال حرام پر قدرت کے ہوتے ہوئے کوئی حرام سے بچ جاتا ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ حرام کا جو انکار ہے یہ کفر ہے، یعنی حرام کو حرام نہ سمجھنا یہ کفر ہے۔ مکروہ کہتے ہیں اس کام کو جو ناپسندیدہ ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی کی تعریف۔ مکروہ تحریمی کہتے ہیں جس کا چھوڑنا ضروری ہے، اور وہ دلیل ظنی سے ثابت ہو، جیسے استنجا کے وقت قبلے کی طرف چہرہ یا پشت کرنا۔ مکروہ تحریمی کا حکم، چونکہ مکروہ تحریمی حرام سے قریب ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ بلا عذر اس کا مرتکب ہونا گناہ ہے، اور قدرت کے ہوتے ہوئے مکروہ تحریمی کا ارتکاب نہ کرنا، اس پر ثواب ملتا ہے۔ حرام اور مکروہ تحریمی میں فرق۔ حرام اور مکروہ تحریمی عمل کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے برابر ہیں، یعنی دونوں پر عمل نہ کرنا ضروری ہے، اور دونوں پر عمل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود فرق یہ ہے کہ حرام کا انکار کفر ہے، اور مکروہ تحریمی کا انکار کفر نہیں بلکہ فسق و فجور، گمراہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کی تعریف۔ مکروہ تنزیہی یہ حلال کے قریب ہوتا ہے، یعنی اس کا کرنا باعث عقاب نہیں، اس کے کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن نہ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ مباح کی تعریف۔ ایک چیز مباح بھی ہے۔ مباح سے مراد وہ افعال ہیں جن کے کرنے اور نہ کرنے کا بندے کو اختیار دیا گیا ہے، جیسے کھانا پینا وغیرہ۔ مباح کا حکم یہ ہے کہ اس میں نہ ثواب ہوتا ہے اور نہ گناہ، البتہ نیت کے اعتبار سے ثواب اور گناہ ہوتا ہے۔ مثلا کھانا اس لیے کھائیں کہ طاقت ہوگی تو عبادت کریں گے تو اس پر ثواب ہوگا، اور اگر اس طاقت کو ظلم کے لیے استعمال کرنے کی نیت ہو تو گناہ ہوگا۔ گھر میں روشن دان رکھا اس لیے کہ اذان کی آواز آئے گی تو اس روشن دان رکھنے پر بھی ثواب مل جائے گا، اور اگر اس لیے رکھا کہ گانوں کی آواز آئے گی تو اس روشن دان رکھنے پر گناہ ہوگا۔ تو بہرحال مباح میں
عام حالات میں دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں، لیکن اچھی نیت پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک اہم بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ جس کا مباح ہونا دلیل یقینی یعنی قرآن کریم، حدیث متواتر اور اجماع سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنا باعث کفر ہے۔ جیسے نکاح کے مباح ہونے کا انکار کرنا۔ نکاح مباح ہے جی، اگر کوئی نکاح کو نہ مانے، نکاح کا انکار کرے، اس کو ناجائز بتلائے، اس کو حرام سمجھے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔